صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم. بلند آواز سے درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. محترم دوستوں اور بزرگوں، کامیابیوں کے ساتھ اس محفل کا اختتام بس بہت قریب ہے. شام سے اب تک 3 تقریریں آپ نے بڑی زبردست سماعت فرمائی. ہمارے باہر سے آئے ہوئے مہمان خصوصی نے تھوڑے سے وقت میں سیدنا امام علی مقام اور خاندان نبوت کی تاریخ ہمارے آپ کے سامنے بیان کر دی. میں تھوڑی دیر کے لیے چلا آیا تھا ان بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے، مگر اس سندیشے سے کہ محفل میں خلل نہ پڑے بیٹھا رہا تقریر. اس وقت معذرت چند باتیں عرض کروں گا. چند منٹ میں انشاءاللہ ہم آپ صلاۃ و سلام پڑھیں گے. اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا. لوگوں میں جو گنہگار ہے اس کی پیروی نہ کرو اور نہ کافر کی پیروی کرو. اس میں آسمن اللہ نے پہلے ذکر کیا کہ کسی گنہگار کی پیروی نہ کرو، کافر کو بعد میں ذکر کیا. علماء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ اشارہ فرما رہا ہے کافر سے زیادہ گنہگار کی پیروی نقصان دہ. انسان ہماری جیسی ٹوپی پہنے، ہماری جیسی داڑھیاں رکھائے، ہمارے جیسے لباس پہنے، ہمارا جیسا کلمہ پڑھے، دینی باتیں کرے، جو اس سے دھوکہ ہوتا ہے وہ کھلے کافر سے دھوکہ نہیں. جتنی زیادہ آپ دیکھیں گے مذہبی اعتبار سے دوری ہوگی اتنے انسان دھوکے سے محفوظ رہے گا. کوئی مسلم جلدی غیر مسلم نہیں ہوتا ہے، ہندو نہیں ہوتا ہے، عیسائی نہیں ہوتا ہے، یہودی نہیں ہوتا ہے، کیونکہ ان کا کافر ہونا بالکل واضح کھلا. ایک عام آدمی بھی پہچان لیتا ہے کہ ہم میں سے نہیں ہے، ہمارے دین سے نہیں ہے، یہ کافر ہے. دھوکہ کن سے ہوتا ہے؟ دھوکہ ان سے ہوتا ہے جو ہماری جیسی نمازیں پڑھتے ہیں. دھوکہ ان سے ہوتا ہے جو ہمارے جیسے روزے رکھتے ہیں. دھوکہ ان سے ہوتا ہے جو ہماری جیسی داڑیاں رکھاتے ہیں. دھوکہ ان سے ہوتا ہے جو ہمارے جیسا کلمہ پڑھتے ہیں. دھوکہ ان سے ہوتا ہے جن کی شکلیں شباہتیں ہماری طرح ہوتی ہیں. اللہ نے اسی لیے ہمیں آپ کو متنبع کیا. آپ تاریخ پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی یہی بات تھی. اس سے پہلے جنگیں تو ہوئیں، لیکن عام طور پر اسلامی بھائیوں ہمارے نبی علیہ السلام نے جتنی جنگیں لڑیں وہ کھلے ہوئے کافروں سے لڑی تھیں. اور سیدنا امام علی مقام کے دور میں جو حالات پیدا ہو گئے تھے، یہاں حق و ناحق کا معاملہ ان کے ساتھ تھا جو ہماری جیسی اذانیں دیتے تھے، ہماری جیسی نمازیں پڑھتے تھے، ہماری جیسی ان کی داڑیاں تھیں. ایسے ماحول میں حق کو پہچان لینا کوئی معمولی بات نہیں تھی. جب حق اور باطل اس طرح سے مخلوط ہوتا ہے تو رب کائنات کوئی حق کا بہت بڑا شناسہ پیدا کر دیتا ہے، حق کا بہت پہچان رکھنے والا پیدا کرتا ہے، حق کا کوئی ایسا علم بردار پیدا کرتا ہے جو دودھ کو دودھ، پانی کو پانی کر دیتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ. ایسے عالم میں کسی ایسے ویسے سے کام نہیں چلتا ہے. ہر دور میں یہی رہا ہے کہ جب بھی
حق باطل کے ساتھ مخلوط ہوا، اور عام لوگوں کے لیے حق کو چھانٹنا باطل سے جب مشکل ہو جاتا ہے تو یہ رب کائنات کی رحمت ہوتی ہے کہ پروردگار اپنے چنے ہوئے بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت سیدنا امام علی مقام کے سامنے جو لوگ تھے وہ کوئی معمولی لوگ نہیں تھے، لشکر کا سپہ سالار ابن سعد تھا، آپ جانتے ہیں یہ اس صحابی کا بیٹا تھا جن کو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی بشارت دی۔ بے شک سب کلمہ پڑھنے والے لوگ تھے، لیکن آپ جانتے ہیں صرف دنیا کا لالچ، حکومتوں کا لالچ، عمارتوں کا لالچ، یزید کی حمایت کریں گے یزید ہمیں کہیں کہ گورنر بنا دے گا، یزید کی حمایت کریں گے یزید ہمیں کہیں کسی پہ سالاری دے دے گا، یزید کی گن گائیں گے یزید ہمیں مالی اعتبار سے نواز دے گا۔ حدیث شریف میں ایسے لوگوں کو ابو دینار ابو درہم کہا گیا کہ یہ نوٹوں کے بندے ہوتے ہیں، یہ اللہ کے بندے نہیں بلکہ یہ دنیا کے بندے ہوتے ہیں، یہ نوٹوں کے بندے ہوتے ہیں۔ صرف اسی لالچ کے اندر اسلامی بھائیو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابل میں یہ بڑی فوج آئی، ورنہ کون نہیں جانتا؟ ذرا سا شعور ہوتا تو وہ سمجھتے کہ یہ حسین وہ ہیں جن کے گھر سے ہمیں دین دیا، بے شک ذرا بھی شعور ہوتا جانتے کہ ان کے نانا ہی ہماری شفاعت کریں گے۔ بے شک میرے نبی علیہ السلام نے امت کو آگاہ کر دیا تھا، امت کو بتا دیا تھا، جب یہ ظاہری ایمان رکھنے والے، ظاہری اسلام رکھنے والے، کلمہ پڑھنے والے جب ہمارے نواسوں سے بھڑیں، تمہیں اگر حق پہچاننا مشکل لگے، میرا نبی غیب نہ تھا، میرے نبی نے پہلے ہی فرما دیا تھا کہ حسین اور حسن جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ بے شک میرے نبی نے اعلان کر دیا تھا کہ تم کبھی دھوکہ نہ کھا جانا، تم ان کے کسی چکر میں نہ آ جانا، جو جنت کا سردار ہوگا وہ کبھی بے ایمان نہیں ہو سکتا ہے، جو جنت کے جوانوں کا سردار ہوگا وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا ہے، جو جنت کے جوانوں کا سردار ہوگا وہ کبھی باطل پہ نہیں ہو سکتا ہے۔ میرے نبی نے اپنے ان شہزادوں کی حقانیت کو پہلے ہی سے امت کو بتا دیا۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ، لیکن ہر انسان کے ساتھ شیطان لگے ہوئے ہیں، اور اسلامی بھائی وہی ہوا جو ہونا تھا، یہ مشیت ازلی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسوں کی شہادت میں علماء کرام نے بڑی حکمتیں بیان کی، لیکن اسلامی بھائیو انجام حق کے ساتھ ہوتا ہے، بے شک اچھا انجام اہل حق کو نصیب ہوتا ہے۔ بے شک یزید اس قتل و غارت گری کے بعد، اس خونریزی کے بعد کتنے دنوں زندہ رہا؟ چند سال مر گیا، آج اس کی کوئی نسل کہیں آپ کو نہیں ملی۔ بے شک اور ایک حسین ہے، اکیلے کربلا سے امام زین العابدین بچ کر کے آئے، لیکن اللہ اکبر ان کی نسل میں اللہ نے اتنی برکت رکھی، اتنی برکت رکھی کہ غوث اعظم ہے تو امام حسین کے اولاد میں ہے، غریب نواز ہے تو امام حسین کے اولاد میں ہے، خواجہ نقشبند ہے تو امام حسین کے اولاد میں ہے، اللہ اکبر سرکار وارث ہے تو امام حسین کے اولاد میں ہے۔ حسینی شہزادوں کو آپ دیکھتے چلے جائیں، تاریخ پڑھتے چلے جائیں، امام حسین کے غلاموں نے ہر دور میں حسینیت کا ایسا علم بلند کر دیا کہ ہمیشہ باطل ظلمتیں ان کے فیضان سے چھٹتی چلی، بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ، دل نور الہی سے منور ہوتے چلے گئے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں آپ اسی پر قائم و دائم، آمین، امام حسین کی محبت ہمارے ایمانوں کی حفاظت کرتی ہے۔ بے شک امام حسین کی محبت اسلامی بھائیوں ہمارے لیے ایک حقانیت کا نشان ہے۔ بے شک امام حسین سے جو محبت کرے تم سمجھ لینا کہ یہ حسینی ہے، یہ جنتی ہے۔ بے شک حسین کا راستہ جنت کو لے جاتا ہے، حسین کا راستہ حق پہ چلاتا ہے، حسین کا راستہ خدا کی رضا تک پہنچاتا ہے، بے شک حسین کا راستہ اسلامی بھائیوں ہمارے لیے ایک خدا کا پتہ ہے۔ اور جو حسین سے محبت نہ کرے، حسین کی عظمتوں کا قائل نہ ہو، جو حسین کے مقابل میں یزید کی پیروی کرے، یزید کی مدافعانی کرے، تم جان لینا کہ جنت کے راستے پر نہیں چل رہا ہے، یہ شیطان کے راستے پر چل رہا ہے، یہ جہنم کے راستے پر چل رہا ہے، یہ باطل کے راستے پر چل رہا ہے۔ بے شک
آج بھی اللہ ہمیں دکھا رہا ہے کہ تم اگر حق اور باطل کو پہچاننا چاہو، تمہارے پاس علم نہ ہو، تمہارے سامنے داڑھی والے آئیں، تمہارے پاس ٹوپی والے آئیں، تمہارے پاس کلمہ پڑھنے والے آئیں، تمہارے پاس تسبیح پڑھنے والے آئیں، تو تم ان ٹوپیوں سے، ان داڑھیوں سے، ان تسبیحوں سے، ان مسلوں سے، ان لباسوں سے دھوکہ نہ کھا جانا، بلکہ دیکھ لینا کہ حسین سے محبت کون کرتا ہے، اسے حسین سے محبت ہے کہ نہیں ہے۔ اگر امام حسین سے محبت ہے تو سمجھ لینا اس کی داڑھی بھی سچی ہے، اس کی نمازیں بھی سچی ہے، اس کی تسبیح بھی سچی ہے، اور اگر امام حسین سے محبت نہیں ہے تو اس کا کچھ سچا بے شک سبحان اللہ، بہت سبحان خالی سجدے خدا تک نہیں پہنچاتے، خالی روزے خدا تک نہیں پہنچاتے ہیں۔ جنت کا راستہ کچھ اور ہی ہے، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، کیا کر سکے جو یہ سراغ لے۔ بے شک سبحان اللہ، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن۔ بے شک سبحان اللہ، بہت دھوکے کھانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ نے ہمیں تمہیں سنی بنایا، بے شک غوث اعظم کا چاہنے والا بنایا، بے شک غریب نواز سے محبت کرنے والا بنایا، بے شک حسینی شہزادوں سے محبت، امام حسین سے محبت، بے شک امام حسین کی محبت نبی پاک کی محبت ہے، اور نبی پاک کی محبت ہمیں جنت کرتی ہے۔ بے شک سبحان اللہ، امام سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک حدیث پاک میں ارشاد فرماتے ہیں من احبنی کان معی فی الجنہ، جو مجھ سے محبت کرے گا میرے ساتھ جنت میں۔ بے شک سبحان اللہ، اللہ کا کرم ہے، یہ اللہ کی بخشی ہوئی ایک نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمہیں سرکار امام علی مقام کی محبت کو الفت عطا کی۔ بے شک سبحان اللہ، ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے اندر حسینی سیرت پیدا کریں۔ بے شک ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، ہمیں دبنے کی ضرورت نہیں، مرنے کو تو سب مرتے ہیں، بستروں پر بھی مرتے ہیں، میدان کارزار میں بھی مرتے ہیں۔ میرے نبی نے ہمیں شجاعت سکھائی ہے، میرے نبی نے ہمیں بہادری سکھائی ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا مانگتے تھے اللہم انی اعوذ بک من الجبن والبخل، اے اللہ میں بزدلی سے، بخل سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ میرا نبی شجاعت کا علمبردار تھا، میرا نبی اتنا بہادر تھا، اتنا بہادر تھا، صحابہ کرام کہتے کان اشجاع الناس، میرا نبی سارے انسانوں میں سب سے بڑا بہادر تھا۔ جہاں دنیا کے قدم اٹھاتے تھے میرا نبی آگے بڑھتا تھا۔ میرے نبی نے ہمیں ہمت سے جینا سکھایا ہے، میرے نبی نے وقار کے ساتھ ہمیں جینا سکھایا ہے، میرے نبی نے ہمیں بتا دیا ہے مرنے کو تو تم کچھ بھی کر لو، مرنا تو تمہیں ہے ہی بہرحال، لیکن بستروں سے اچھی وہ موت ہے جو میدان کارزار میں اللہ کے نام پر، جو گردنیں خدا کے نام پر کٹتی ہیں وہ گردنیں کبھی مرتی نہیں، ہمیشہ زندہ رہتی ہیں۔ آج ہمتیں بڑھانے کی ضرورت ہے، آج جگر کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، آج ہمیں آپ کو باہمت ہونے کی ضرورت ہے۔ بزدلی ہماری جانوں کو نہیں بچا سکتی ہے، بزدلی ہمارے خونوں کی حفاظت نہیں کر سکتی ہے، بزدلی ہماری مسجدوں کو نہیں بچا سکتی ہے۔ اگر ہماری کوئی حفاظت کر سکتی ہے تو ہماری ہمت کر سکتی ہے، بہادری کر سکتی ہے۔ ہم اللہ کے نام پر سبحان اللہ اگر حق کا شیر بن کے دنیا میں جئیں گے تو ہمیں یقین ہے ساری قومیں ہماری اطاعت کریں گی، اور اگر ہم بھیگی بلی کی طرح رہیں گے تو ذلت کے سوا ہمیں تمہیں کبھی کچھ ہاتھ نہیں۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے بھی اگر اپنی جان کی پیار سوچا ہوتا، دنیا سوچی ہوتی، یزید کی خالی بیعت امام حسین کو اسلامی بھائیوں اتنے بڑے نوٹوں سے تول دیتی کہ آج تک کسی نیتا کو تولا نہیں گیا۔ امام حسین چاہتے تو بڑی وزارت حاصل کر سکتے تھے، امام حسین چاہتے تو سکوں کے ڈھیر ان کے سامنے لگ سکتے تھے، امام حسین چاہتے تو دنیا کا سب کچھ حاصل ہو سکتا تھا، لیکن ایک مرد حق نے یہ ہمیشہ کے لیے دکھا دیا کہ نہیں، دنیا نہیں دیکھی جائے گی، دنیا کا وقار نہیں دیکھا جائے گا، دنیا کے جاہو حشم نہیں دیکھا جائے گا، دنیا کی فوج نہیں دیکھی جائے گی، دنیا کا لشکر نہیں دیکھا جائے گا، دیکھا جائے گا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین دیکھا جائے گا، حضور کی سنتیں دیکھی جائیں گی، سرکار کی راہ پر جو ہوگا ہم اس کے ساتھ ہیں، جو حضور کی نہج سے ہٹا ہوا ہوگا اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ سرکار امام علی مقام کی ذات ہمیں درس ہی درس دیتی ہے۔ پہلے زمانے میں اسی لیے مائیں جو ہوا کرتی تھی جوانوں ایسے شہیدوں کے اپنے بچوں کو کس سے سنایا، مسلمان اپنی اولادوں کی تربیت جو کرتے تھے بڑی گہرائی سے، وہ بزدلی کے قصے نہیں سناتے تھے، وہ بے ہمتی کے قصے نہیں سناتے تھے، وہ ہمتوں کو بڑھانے والے قصے سناتے تھے۔ وہ بچپن میں ہی ایسی تربیت کرتی تھی مائیں کہ ان کو شہیدوں کی داستانیں سنایا کرتی تھی، ان کی شجاعت کے قصے سنایا کرتی تھی، حق کی خاطر جانثاری سکھایا کرتی تھی، تو وہ بچے سبحان اللہ ایسے ماحول میں پلتے تھے تو اللہ اکبر دین کے بہادر ہوتے تھے۔ وہ بہادری کو اپنوں کے لیے نہیں استعمال کرتے تھے، وہ اپنی شجاعتوں کو اپنے خدا کے لیے استعمال کرتے تھے، دین کی حمایت کے لیے استعمال کرتے تھے۔ ضرورت انقلاب کی ہے،
ضرورت اپنے آپ کو جوانوں بدلنے کی ہے. یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, اللہ اکبر, آپ دیکھو تو ان کی 20-20 سال عمریں ہو جاتی ہیں, یہ 25-25 سال ہو جاتے ہیں, ان کے اندر کوئی شعور انسانیت پیدا نہیں ہو پاتا ہے, ان کے اندر کوئی تہذیب نہیں آ پاتی ہے. ایک وہ بھی تو دیکھو تمہارے ہی دین کا ماننے والا تھا جس نے 16 سال کی عمر میں سندھ پر حملہ کر دیا. دنیا نے جس کو محمد ابن قاسم کے نام سے جانا, دنیا اس وقت بھی محمد ابن قاسم کو جانتی تھی, تاریخ آج بھی محمد ابن قاسم کو جانتی ہے. محمد ابن قاسم کا نام آج بھی زندہ ہے, کل بھی زندہ ہے. بے شک سبحان اللہ. 16 سال کی کوئی عمر ہوتی ہے. اللہ اکبر, کیسے لوگ تھے سبحان اللہ. محمد ابن قاسم کو ایک شہر پر حملہ کرنا تھا, دشمنوں کی فوج بہت تھی, بہت بڑے بڑے لوگ تھے, ان کے پاس ہتھیار بھی تھے, ان کے پاس اسلحے تھے بہت, ان کے پاس گھوڑے بھی تھے, سب کچھ تھا. محمد ابن قاسم نے اپنے فوجیوں کو جمع کیا, ایک تقریر کی. آخری بات آپ دیکھیں, اللہ اکبر, 16 سال کا جوان, 2 سال کی عمر میں سندھ کی سرزمین پر محمد ابن قاسم نے اسلام کی عظمتوں کا وہ سکہ بٹھا دیا تھا کہ محمد ابن قاسم جس گلی سے گزرتے تھے اس وقت کے کافر محمد ابن قاسم کی صورت دیکھ کے کلمہ پڑھ لیتے تھے. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. محمد ابن قاسم حق کی پہچان کرتے. فوج کو جمع کیا, ایک تقریر کی. تقریر کے دوران محمد ابن قاسم کہنے لگے, خدا کی قسم اللہ تم کو فتح عطا فرمائے گا, حملہ کرنا. بے شک. ایک سپاہی کھڑا ہو گیا. اس زمانے میں لوگ بڑے جرأت مندانہ, اسلامی بھائیوں بہت جرأت مندانہ اقدام کیا کرتے تھے. ایک سپاہی نے کہا, سپہ سالار اعظم, آپ کی سپہ سالاری, آپ کی جوہر, آپ کی عقل, آپ کی خرد, آپ کی ہوش مندی کے ہم قائل, لیکن آپ نے یہ کیسے کہہ دیا کہ تم کو فلاں شہر پہ حملہ کرنا ہے, فتح تمہیں اللہ دے گا. بات سوال اس کا صحیح تھا, وہ کہتا ہے کہ فتح نصرت کا مالک تو اللہ ہے, یہ تو وقت بتائے گا کس کو فتح ملتی ہے, کس کو ہزیمت ملتی ہے, شکست ملتی ہے. ایک معقول سوال تھا, لیکن جانتے ہیں اس 16 سالہ جوان نے کیا فرمایا. اس نے کہا, میرے مجاہدوں, میرے سپاہیوں, اے اسلام کے دیوانوں, کل میں نے تمہارے خیموں کا رات میں اجنبی لباس پہن کر کے معائنہ کیا. رات کے سناٹے میں تہجد کے وقت نکلا کہ اپنی فوج کو دیکھوں, تو میں نے دیکھا تم نے کوئی رات میں تہجد کے وقت قرآن کی تلاوت کر رہا تھا. بے شک سبحان اللہ. کوئی اپنے خیمے کے اندر رات میں نمازیں پڑھ رہا تھا. بے شک سبحان اللہ. کوئی اپنے خیموں میں اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے رو رو کر کے دعائیں مانگ رہا تھا. بے شک. جب میں نے رات کے سحری کے وقت, جس وقت میٹھی نیند آتی ہے لوگوں کو, اس وقت کے اندر جب میں نے تمہیں خدائے واحد قدوس کی بارگاہ میں روتا ہوا دیکھا, گڑگڑاتا ہوا دیکھا, خدا کی بارگاہ میں سجدے کرتے ہوئے دیکھا, خدا کا نام لیتے ہوئے دیکھا, خدا کے کلام کی تلاوت کرتے ہوئے دیکھا, مجھے یقین ہو گیا تھا کہ جو ایسے وقت میں قوم اپنے رب سے غافل نہیں ہو سکتی ہے, اللہ کبھی اس قوم کو ذلیل نہیں کر سکتا. جو خدا سے اپنا رشتہ مضبوط رکھتی ہے, اللہ کبھی اسے ذلیل نہیں کرتا. اس لیے مجھے یقین ہے, اور اسی بنیاد پر میں نے کہا ہے کہ تم حملہ کرو, اللہ تم کو فتح عطا فرمائے. بے شک سبحان اللہ. سبحان اللہ. جوانوں تھے, جوان کیا شان تھی ان کی, اور وہی ہوا. محمد ابن قاسم نے جو کہا تھا اللہ نے اس کو پورا کر دیا. بے شک سبحان اللہ. اللہ کے سچے بندے کبھی دنیا میں ذلیل نہیں ہوتے. بے شک سبحان اللہ. اللہ کے سچے بندے کبھی رسوا نہیں ہوتے. رسوا ہوتے ہیں تو غدار رسوا ہوتے ہیں, رسوا ہوتے ہیں تو بے وفا رسوا ہوتے ہیں, رسوا ہوتے ہیں تو جواری ہوتے ہیں, رسوا ہوتے ہیں تو شرابی ہوتے ہیں, رسوا ہوتے ہیں تو بے نمازی ہوتے ہیں, رسوا ہوتے ہیں تو بے ایمان ہوتے ہیں, رسوا ہوتے ہیں تو بدیانت ہوتے ہیں. جو ظاہر و باطن کا سچا ہوتا ہے اللہ کبھی اسے ذلیل نہیں. بے شک سبحان اللہ. ضرورت اپنے کردار کو سنبھالنے کی ہے, ضرورت اپنے آپ کو بدلنے کی ہے, ضرورت اپنے اخلاق کو سدھارنے کی ہے. حالات خود بخود بدل جائیں گے. بے شک سبحان اللہ. ہمارے لڑنے سے حالات نہیں بدلیں گے, بدلیں گے تو ہمارے کردار سے حالات بدلیں گے. بے شک. اللہ ہمیں تمہیں ان سرکاروں کی محبت سے ہمیشہ آراستہ رکھے. مولا کریم اس محفل کو قبول فرمائے. امام حسین کے صدقے میں ہمیں نمازی بنا دے, امام حسین کے صدقے ہمیں غازی بنا دے, امام حسین کے صدقے میں ہم کو اسلام کا سچا دیوانی شیدائی بنا دے, امام حسین کے صدقے میں ہمیں جوؤں سے نجات دے دے, شرابوں سے نجات دے دے. امام حسین کے صدقے میں اللہ تو ہمیں اذانوں کی قدر عطا کر. یا اللہ امام حسین کے صدقے میں ہمیں بہادر بنا دے. اے اللہ امام حسین کے صدقے میں تو ہمیں دین دنیا کی نعمتیں عطا کر. امام حسین کا فیض مانگو, امام حسین کا صدقہ مانگو, امام حسین کی سیرت اپنا لو. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے زندگی میں بہاریں ہی بہاریں, سکون ہی سکون ہوگا, چین ہی چین ہوگا. یہی ایک راستہ ہے اسلامی بھائیوں جو ہمیں دنیا اور آخرت کی فلاح تک پہنچا سکتا ہے. واخر دعوانا ان الحمد